الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمد رسول الله. معزز سامعین، جو پیش کرے اخلاص منور کی دولت، کہ جو پیش کرے اخلاص منور کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں فغار کے چکر کچھ بھی نہیں. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ محمد جسے سرکاری رسول کہتے ہیں، کہ وہ محمد جسے سرکاری رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس جگہ اور اس مجلس میں لانے کی توفیق عطا فرمائی. صبح سے لے کر اب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی اہم اور قیمتی باتوں کو سماعت فرما رہی تھی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. معزز سامعین، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، عرفات کا میدان ہے، لاکھوں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، لاکھوں صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہے، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ اپنی سواری پر سوار عرفات کا میدان ہے، لیکن دل میں تصور آ گیا، امت کا خیال آ گیا، اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کی مہینے کی گرمی تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی امت کا خیال کر دکھایا، اپنی امت کا دل میں تصور آ گیا، میرے نبی کے دل میں امت کا خیال آ گیا. فرمایا آقا کل قیامت کا میدان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عرفات کے میدان کو قیامت کا میدان بنائے گا، اور اسی جگہ پر میری امت کھڑی ہوگی. تاجدار مدینہ کے دل میں تصور آ گیا، تاجدار مدینہ کے دل میں خیال آ گیا، میری اور تمہاری خاطر روئے اللہ کے نبی 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ علماء تخمینہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے محبوب 5-6 گھنٹے تک اپنی نبی کی، اپنی محبوب کی امت کے غم میں روئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کوئی فکر نہ کرنا، کوئی فکر نہ کرنا، کوئی غم نہ کرنا، تیری امت کو برباد نہ کروں گا، تیری امت کو برباد نہ کروں گا. اے اللہ کے محبوب فرمائے کہ کوئی غم نہ کرنا، اور ایک میری خاطر روئے اور میری خاطر روئے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا. نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہے تو صرف فیشن کا. حضرت عائشہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ اپنے نیت باندھی اور زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ آئی وامتاز اليوم ایھا المجرمون. قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی نیککاروں کو الگ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بدکار لوگوں کو الگ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نمازی کی صف کو الگ بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کی صف کو الگ بنائے گا.
اور تاجدان مدینہ کے زبانی مبارک پر یہ آیت کریمہ آ گئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کی لانی مبارک تر ہو گئی، آپ نے رکوع کیا، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کا مصلی تر ہو گیا۔ اما عائشہ کا بیان ہے کہ جب میں نے صبح مصلی اٹھایا اس سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ معزز سامعین، پوری رات گزر گئی میرے نبی کی خاطر۔ ارے مسلمانوں، کچھ فکر بھی کیا ہے اس نبی کا کہ پوری رات گزر گئی، نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا، میری اور تمہاری خاطر اللہ کے محبوب کا آنسو نہیں رکا ہے۔ اوپر کوئی شامیانہ نہیں تھا، اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ ارے غور کرو، اپریل کا مہینہ آپ جانتے ہوں گے، کوئی اوپر کوئی شامیانہ نہیں، اوپر کوئی چھاتا نہیں، لیکن دل میں تصور آ گیا، اپنی امت کا خیال آ گیا کہ اے اللہ میری امت اس جگہ پر کھڑی ہوگی، ارے اللہ میری امت یہاں پر کھڑی ہوگی، اللہ میری امت کو کہیں برباد نہ کرنا، اللہ میری امت جانتی نہیں ہے، اللہ میری امت کو کہیں برباد نہ کرنا۔ کہ پوری رات گزر گئی ہے، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکتا۔ ارے ہائے، پوری رات گزر گئی، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا ہے۔ ہائے ہائے، میری اور تمہاری خاطر اللہ کے محبوب رائے، اللہ کے محبوب رائے، اور ان کے دل میں کیا تھا؟ امت کے لیے رونا، امت کے لیے بے چین رہنا، امت کے لیے تڑپنا، لیکن نہیں، امت نے کوئی فکر نہ کی ہے اور نہ ہی آج تک کرے گی۔ میرے نبی کا فرمان عالیہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے ہے نماز کو قائم کر لیا کرو، ارے رمضان کے روزے رکھ لیا کرو، ارے اللہ میں تو تم سے اتنی دعا مانگتا ہوں، لیکن میری امت کہاں جا کر رکے گی؟ نماز کا پتہ نہیں ہے، نہیں، روزے کا پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، آج ہماری زبانوں میں مٹھاس کہاں سے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی اخلاق کو اچھا بنا لو، اپنی کردار کو اعلیٰ بنا لو۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی اتنا روئے ہیں میری اور تمہاری خاطر، آنکھ کا آنسو نہیں رکا، آرام بے چین ہو گئے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، اللہ کے محبوب پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب امت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں جب راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا آنسو آنکھ سے نکل جاتے ہیں، لیکن میرے نبی رونا بند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے کئی بار قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی مسلمان اس روئی زمین کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو میرے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، اے مسلمانوں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچائی کے پابند بننے والے رہو۔ ارے مسلمانوں، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے، سچائی نجات دیتی ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سچی اور درست بات پکڑتے رہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو اس روئی زمین پر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابر اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ میرے رب نے قرآن کریم کے اندر جگہ با جگہ اعلان فرما دیا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے
ہے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دوسری چیز میرے نبی نے بیان فرمائی من غشا فلیس منا, اگر کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے نبی نے تیسری چیز بیان فرمائی حفظ الامانتی, کسی کی امانت میں خیانت مت کرنا. چوتھی چیز میرے نبی نے بیان فرمائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا سور جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آخرت سور جائے تو میرے رب نے اعلان فرما دیا ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا اور تین چیز باتوں پر عمل کرنا. ارے اللہ کے نیک بندو, تین باتوں پر عمل کر لو. نمبر 1 کبھی جھوٹ نہ بولنا, نمبر 2 کسی کو دھوکہ نہ دینا, نمبر 3 اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لو. میرے نبی نے ارشاد فرما دیا وحسن الخلیقۃ, تمہارے اخلاق اچھے ہو, تمہارا کردار اعلیٰ ہو, تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو, تمہاری زبان میں مٹھاس ہو. اگر ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سوار دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت بھی سوار دے گا اور اللہ کی رحمت تم پر برسے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت